الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان اللہ سبحان اللہ. الله مولانا عظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صاحب سجادہ خانقاہ نقشبندیہ مرشد اجازت مفتی اعظم برار اور احاطے میں سیدی سرکار شرف الدین علیہ رحمت الاسلام جلوہ گر تمام عوام اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیان تو ہر جگہ ہوتا ہے، اس میں میں نے بتایا یہاں پر بیان نہیں ہوتا، یہاں سبق سنایا جاتا ہے. تو بس چند باتیں سنا کر اپنے آپ کو شرف تلمس سے باریاب کر لوں. آئیے اس سے پہلے ایک حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں. جس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنے سنن کے اندر، خطیب تبریزی نے مشکات کے اندر نقل فرمایا. راوی افضل الصحابہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولی الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ قیامت کے دن، اب قیامت کے بارے میں ہر کوئی چاہتا ہے اور یہی تمنا کرتا ہے کاش جیسے یہاں پر سادات کرام کے زیر سایہ ہیں، کاش اللہ تعالیٰ وہاں پر سادات کرام کا سایہ تھا. سبحان اللہ. ہر آدمی کی یہی تمنا ہوتی ہے. ایسے موقع پہ سرکار فرماتے ہیں وہ موقع جہاں پر ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے، باپ اپنے بیٹے کا خیال نہیں کرتا، زندگی بھر بیٹے کے لیے حرام کماتا، حلال کی طرف توجہ بھی نہیں دیا، بس پیسہ آنا آنا آنا، بس پیسہ ہونا. حلال کی طرف توجہ نہیں، حرام کی ایک ارتکاب کرتا رہا، وہ باپ کے ساتھ چھوڑ کر کے بھاگے گا. ایسے موقع پہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے. جو زیادہ درود پڑھے گا زیادہ قریب ہوگا. اور علامہ اصفہانی علیہ رحمۃ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک نشانی ہے. اہل سنت والجماعت کی بھی ایک نشانی ہے، مسلمانوں کی ایک نشانی ہے. نماز ایمان کی شان، ایمان کی پہچان. اب آؤ ذرا دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کی کیا پہچان علامہ اصفہانی کے نزدیک. علامہ اصفہانی فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو خوب آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں. آئیے اہل سنت والجماعت کی پہچان پر عمل کرے، جھوم کر اگر درود و سلام پیش کریں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز صحابہ کرام، سادات کرام سے ہر اہل ایمان، ہر ذی شعور ذی عقل آدمی محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے بھاگتا ہے، سمجھ لینا کہ وہ آدمی عقل سے بہرا اور دل کی محبت سے بالکل خالی ہے. اس لیے کہ علامہ امام بہقی علیہ رحمۃ الاسلام نے شعب الایمان کتاب و تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا حصہ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آقا علیہ السلام سے بڑی جو ہے محبت کرتا ہے، حضور سے عشق کرتا ہے، آقا علیہ السلام کے نام پر سب قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تو علامہ امام بہقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہیں، آقا علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں، ان گھر والوں سے محبت کیا کرے. اس لیے کہ آقا علیہ السلام سے محبت کرنا
اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام کی اولاد سے محبت کرنا، یہ در حقیقت مصطفیٰ سے محبت کرنا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا علیہ السلام کی اولاد ہم نے کیا جانا؟ حضور کی اولاد کے مقام کو کیا پہچانا؟ ارے وہ لوگ جو سادات کرام کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، ذرا ان سے پوچھنا پیارے جب نماز پڑھتے ہو، درود ابراہیم پڑھتے ہو تو اس میں کیا پڑھتے ہو؟ تو یہی کہیں گے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمتوں کا نزول فرما ہمارے آقا پر، وعلی آل محمد، اور مولا جیسے اپنے محبوب پر نازل فرما رہا ہے ویسے مولا محبوب کی اولاد پر بھی رحمتوں کا نزول۔ سوچے نماز کے اندر درود ابراہیم کا پڑھنا سنت ہے، گویا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا ذہن نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں سکھا۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا پابند ہوگا، وہ اہل بیت سے ضرور محبت کرتا ہوگا۔ ایک بار بول دے پیارے سبحان اللہ۔ لوگوں کو تو سبحان اللہ بولنا ہی چاہیے، ہر آدمی بول نہیں پاتا، بولتا وہی ہے جس پر خدا کا کرم ہوتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ارے تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے اور سبحان اللہ بولنا جو مردوں کی شان ہے۔ ہم مرد الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر دو روایتیں سناتا ہوں، ایک روایت مسلم شریف کے اندر ہے، دوسری روایت امام ترمذی نے اپنے سنن کے اندر لکھا اور امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر لکھا۔ مسلم شریف کے اندر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بڑی مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بڑی مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن، اور مسلم کی روایت میں کیا ہے دوسری چیز سنت۔ مسلم کی روایت میں آقا فرماتے ہیں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہے، اور جو ان کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن پکڑ لینا، سنت کو پکڑ لینا، یہ روایت مسلم شریف کے اندر۔ اب آؤ ذرا امام حاکم سے پوچھتے، امام ترمذی سے پوچھتے اور کیا ہے؟ تو امام حاکم کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت اطہار ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے آج لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں سادات کرام کا وجود نہیں ہے، ارے نادان حدیث کے آگے کے کلمات سن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ آقا فرماتے میں نے قرآن کو چھوڑ دیا، پکڑ لینا قرآن کو، قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد آقا فرماتے اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنا، اہل بیت سے الگ نہیں ہونا ہے۔ اور آقا فرماتے قرآن اور اہل بیت دونوں جدا نہیں ہوں گے، دونوں الگ الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن موجود ہے، اس کا مطلب سادات کرام کا وجود ہے۔ جب تک قرآن کا وجود رہے گا الحمدللہ یہ سند اس بات کی ہے کہ سادات کرام موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادات کرام کی حفاظت کی بھی گواہی دی۔ سند آقا علیہ السلام نے عطا فرما دی، سادات کرام سے محبت کرنا یہ بڑی بات ہے پیارے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے اور آقا کی اولاد بھی نور ہے۔ حضور بھی نور ہے، آقا کی اولاد بھی نور ہے، کیونکہ ہم کو جمال ملت کے واسطے سے یہی بریلی کے تاجدار نے پیغام سنایا۔ اور اس پہ ذرا میرا تسمین خود سن لے، ہے گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا، ہے گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا، تا قیامت ہے مصاحب بھی صحیفہ نور کا، دی گواہی اس کی تو فرمان اعلیٰ نور کا، ارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ نور ہوتا ہے۔ اب نور تو ہم لوگ بول دے لیکن نور کا مطلب سمجھتے نہیں، ذرا نور کا مطلب تو سمجھے، نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، اور روشنی مل جاتی ہے تو جو چیز اس کے دائرے میں آتی وہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ یہ بالا تو حقیقت میں بالا ہے، حقیقت میں بالا ہے، کیونکہ بالا قوم نے سادات کرام کے قدموں کا بوسہ لیا، سادات کرام کے قدموں کا بوسہ لیا، اس لیے بالا ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا۔
الحمدللہ بالاپور کے مسلمان اپنے نصیبے پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سادات کرام کا سایہ عطا فرمایا۔ ورنہ لوگ تمنا کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھے تو ہم منطق کی زبان میں چل رہا ہوں، وہ منطق ہم لوگ تو پڑھتے نہیں، خالی بولتے منطق بول رہا، لیکن منطق کبھی پڑھے نہیں۔ عام طور سے عوام میں یہ گفتگو ہوتی ہے، منطق بول رہا ہے، منطق چلا رہا ہے، حدیث اور قرآن نہیں لا رہا۔ منطق دیکھو کیا میں بتاتا ہوں، جز، پارٹس، کل، اصل۔ اب ایک بات بتاؤ، ایک انسان ہے، اس انسان کے جو اجزاء ہیں، پارٹس ہیں، تو اس انسان کی تعظیم کرنا ہے تو اس کے پارٹس کی تعظیم کرنا ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو بھیا، کرنا ہے نا؟ تو کہا انسان سے محبت کرنا ہے تو اس کے اجزاء سے محبت کرنا ہوگا، کیونکہ کل کی محبت جز کو لازم ہے اور جز کی محبت بھی کل کو لازم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اور اہل بیت سے ہٹ کے رہتے ہیں پیارے، تو سمجھ لینا یہ مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کل ہے، مصطفیٰ معال ہے۔ مصطفیٰ سے محبت اسی وقت سچی ہوگی جب معال کے ساتھ آل سے بھی محبت کی، آقا علیہ السلام کی اولاد سے بھی محبت کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل الحمدللہ بالاپور کی سرزمین کو خوب مشرف فرما رہے ہیں نا۔ اور ایک بات اور قابل غور، حدیث کی نتیجہ ہے جو نکالنا اس کو توجہ دلانا ہے۔ لیکن یہ ایسی خانقاہ ہے، یہاں سے ابو بکر صدیق کا بھی سلسلہ ملے گا، سبحان اللہ۔ یہ وہ خانقاہ ہے جہاں سے حسنین کریمین کا وسیلہ ملے گا، یعنی یہ وہ خانقاہ ہے جہاں فائنل ہو چکا ہے کہ کوئی رافضی نہیں پایا جائے گا، کیونکہ رافضی جو ہوگا وہ صدیق اکبر سے محبت نہیں کرتا۔ تو خانقاہ نقشبندیہ نے بتا دیا ہم صدیق والے ہیں، اور اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والا وہ خارجی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس خانقاہ کے سادات کرام حسنی اور حسینی۔ تو معلوم یہ وہ بڑی پیاری بات ہے، جیسے آپ دیکھتے چلیں آقا علیہ السلام کے صحابہ کی بھی ضرورت ہے، اہل بیت کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک مثال ذہن میں بٹھا لیں کہ پہلے جو ہے آدمی سمندر کا سفر کیا کرتا تھا، سمندر کا جب سفر کرتا تھا، آج اس زمانے میں میگنیٹ وغیرہ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے سے آدمی راستہ معلوم کر لیتا ہے۔ تو جب سمندر کا آدمی سفر کرتا تھا تو اس کو ڈوبنے سے بچنے کے لیے ایک کام کرنا پڑتا تھا، اگر اس کو ڈوبنا نہیں تو جہاز پر بیٹھنا پڑتا تھا، پانی والے جہاز، شپ پہ بیٹھنا پڑتا تھا۔ اگر اس پر بیٹھ گیا تو اب بیٹھنے کے بعد اس کو راستہ ملنا چاہیے منزل کی طرف، ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ اگر منزل نہیں ملی تو بھٹک جائے گا۔ تو ڈوبنے سے بچنا ہے تو جہاز میں آنا ہے، اور جہاز میں آ گیا منزل تک پہنچنا ہے تو کیا دیکھنا ہے؟ ستاروں کی چال کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا، آقا فرماتے میرے گھر والوں کی مثال، میری آل کی مثال، میری اولاد کی مثال نوح علیہ السلام کے جہاز کی طرح ہے کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ ڈوبتا نہیں ہے، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ڈوب جاتا ہے۔ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ڈوبنے سے بچا لیا، لیکن اب منزل تک پہنچنا ہے تو منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں کی چال کو دیکھنا ہے، ستاروں کے چلنے کے انداز کو دیکھنا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم بیگی میں قدیتم اہتدیتم، ارے صحابہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ڈوبنے سے بچنا ہے اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہ پانی کے جہاز کی طرح ہے، یہ تم کو بچا لے گے ڈوبنے سے، لیکن منزل تک پہنچنا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے صحابہ کا طریقہ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں منزل مقصود عطا فرمائے۔ معلوم یہ ہوا اہل بیت کی ضرورت ہے، صحابہ کی بھی ضرورت ہے۔ بریلی کا تاجدار جھوم کے کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نظم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول۔ دونوں کی ضرورت ہے، اسی سے نتیجہ نکالتا۔ اب دونوں کی ضرورت ہے، اب دونوں کا سنگم دیکھنا ہے تو کہاں دونوں کا سنگم دیکھنا ہے تو خانقاہ نقشبندیہ میں آؤ والا پر، یہاں پر اہل بیت سادات کرام بھی ملیں گے اور یہ تم کو ڈوبنے سے بچا لیں گے، اور یہ نقشبندی ہے صحابہ کا طریقہ بتا کر کے تمہیں منزل مقصود تک بھی پہنچا دیں۔ ہم سوچو پیارے کیا بڑی بات ہے، دونوں کا سنگم ہے یہاں پر۔ اور ایک بات اور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو بھی دیا، قرآن کو بھی دیا، اور سنت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اگر آ رہی تو سبحان اللہ بولو یار۔
زور سے تو بولو یار. جانتے ہیں آج آپ سبحان اللہ بولیں گے مرحومین کا کتنا فائدہ ہوگا. آپ کے سبحان اللہ بولنے پہ ان کا فائدہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ سے روایت ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آگے آنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان امی وقلت الصحابات المعالو تکلمت تصدقت افلہا تصدقت عنہ قال نعم. آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا بات کرنے کا موقع نہیں ملا اگر ملتا تو صدقہ خیرات کرتی لیکن موقع نہیں ملا. کب موت آ جائے پتہ نہیں. دامن سے وابستہ رہنا دامن سے وابستہ رہیں گے یہاں پر اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے مصطفیٰ کا سایہ کرم عطا فرمائے. تو پہلے کہہ آ گئے کہا اچانک انتقال ہو گیا حضور نے ارشاد پر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے موقع نہیں ملا صدقہ خیرات کرنے کے لیے لیکن اگر میں ان کے لیے کر دوں تو کیا ثواب ملے گا. حضور نے فرمایا ہاں تو معلوم یہ وہ صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور مسلم سے ایک دوسری حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کل تحلیلۃ الصدقہ کل تسبیحۃ الصدقہ کل تحمیدۃ الصدقہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ارے کلمہ تم کہو ہر بار اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. الحمدللہ تم کہو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. ارے سبحان اللہ کہو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب. تو مرحومین کا فائدہ یہ نیت کرتے چلے جائے. تو بہرحال سادات کرام سے وابستہ رہے ان کی محبت ایمان کی شان ایمان کی پہچان ایمان کی تازگی کا نام سادات کرام کی محبت. لیکن سادات کرام نے خالی امت کو ایسے نہیں چھوڑ دیا. امت سوچے کہ بس ایسے چھوڑ دیا نہیں. سادات کرام نے امت کو سنبھالنے کے لیے ایک قلعہ جامعہ نقشبندیہ کی شکل میں عطا فرمایا. بہت بڑی بات ہے. امت کی فکر کتنی ہے. امت کو سنوارنا ہے. ظاہر سی بات ہے امت کو سنوارنا ہے. آقا علیہ السلام کی آل ہیں تو مصطفیٰ کے طریقے پہ چل رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے اصحاب الصفہ کے لیے ماشاءاللہ چبوترے کا انتظام فرمایا اور چبوترے کا انتظام کیا. کرنے کے بعد اس کے خرچے کی ذمہ داری آقا علیہ السلام نے اپنے سر لے رکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے لیکن یاد رکھو آقا علیہ السلام چاہتے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ غذائیں نازل فرماتا. اگر مصطفیٰ چاہتے تو زمین سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو پیدا فرماتا. کیا نہیں معلوم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جن کو حواری کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور جب بھوک لگتی تو کہتے کہ بھوک لگی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتے اللہ تعالیٰ گرم گرم روٹیاں پیدا فرما دیتا. سوچو جب عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ زمین پر مارتے گرم روٹیاں دعا کرتے ہیں آسمان سے دسترخوان. ارے یہ تو عیسیٰ روح اللہ ہے میرا نبی تو حبیب اللہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رب کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی. اس لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے یہ جعفر کا صحرا عنایت کا جوڑا ارے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے. تو سادات کرام نے مدرسے کا بھی نصب فرمایا. اب یہ مدرسہ اس پہ خرچ کرنا آج ہم لوگ 11ویں کو کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے اچھی بات ہے. لیکن 11ویں میں ایک دن کھلانا کمال ہے کہ کئی دنوں تک کھلانا یہ کمال ہے. زور سے بولیے نا یار. ایک دن 11ویں کمال ہے کہ کئی دنوں تک 11ویں کرنا کمال ہے. آپ 10 پائلی کرو گے نا ایک دن میں 11ویں ہو جائے گی ختم. اور وہی 10 پائلی کا پیسہ اگر مدرسے کے بچوں کو کھلایا تو سبحان اللہ جتنے دن تک وہ بچے کھاتے رہیں گے پیارے آپ کے نام سے 11ویں ہوتی رہے. اور ہم لوگ تو وہیں پہ اٹل ہیں. ہم جو کر رہے ہیں بھائی ہمارا طریقہ صحیح ہے. لوگ اٹل ہیں کرو کرو منع کوئی نہیں کر رہا. آقا علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ خالی دیکھنا آخری حدیث ورنہ اس کے بعد مدرسے کے اوپر گفتگو کرنا. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کتاب الصلاۃ ایک صحابیہ مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی. کنکریاں سامنے موجود تھی کنکریوں پر ذکر کر رہی تھی. آقا علیہ السلام نے تشریف لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاتا؟ بہتر کی بات ہوئی ذکر وہاں پر بھی ہے اللہ کی پاکی وہاں پر بھی ہے لیکن حضور نے فرمایا اس سے بہتر نہ بتاؤ. صحابہ کا نظریہ کیا ہے؟ بہتر کی طرف توجہ. اس سے بہتر نہ بتا دوں. صحابیہ عرض کرتی سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ بتا دیجئے. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا انگلیوں پر پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں تمہاری تسبیح کی گواہی دیں گی.
صحابیہ نے پڑھنا شروع کر دیا. صحابیہ کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی بہتر طریقہ نظر آئے تو اس طریقے پر عمل کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے, اور بہتر طریقہ بتانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے نا. تو دیکھیں وہاں پر بہت سارا کام ہو رہا ہے. اب افطار پارٹی بھی کرتے ہیں. پارٹی بھی کس کو بلاتے ہیں؟ سیاسی لیڈران کو. پاسیجن وہ جو روزہ نہیں رکھتا اس کو بلاتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ جو روزہ نہیں رکھتا داڑھی چھلاتا اس کو بلاتے ہیں. یہ داڑھی چھلا کر نامرد کی طرح بن رہا ہے انسان, نامرد بن رہا, عورتوں کی طرح بن رہا. اور جو آدمی عورتوں کی طرح بنے آپ حضور سے پوچھتے ہیں, آج جو آدمی عورتوں کی طرح بن رہا ہے, روزہ چھوڑ رہا ہے, شریعت کی پامالی کر رہا ہے, اس کو افطار پارٹی میں بلا رہے ہیں, اس کو بلا رہے ہیں. اس کے آنے سے رحمت نہیں آئے گی. لیکن اگر سادات کرام اور علماء کو بلاؤ, ایک لقمہ تم کھلاؤ گے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں. اگر تم نے ایک لقمہ عالم کو کھلایا تو گویا کہ تم نے وہ لقمہ میری بارگاہ میں پیش کر دیا. ذرا سوچو تو صحیح, کہاں پہنچ گئی ہماری امت, کہاں پہنچ گئے ہمارے لوگ. یہ ایک دم سیاسی لیڈران آ رہے جو 24 گھنٹہ چھوڑ بولتے ہیں. واقعہ شعب الایمان کی حدیث پاک کثیر روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا. آپ کی توجہ ہے نا بابا, توجہ تو ایک بار اور بول دو مرحومین کے فائدے کے لیے یار. ایک بار اور زور سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا اور فوراً عرض کیا کہ ھذا الرجل یتشبہ بالنساء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی عورتوں کی طرح بنتا ہے. جملہ کیا ہے؟ یہ آدمی عورتوں کی طرح بنتا ہے. مطلب کان میں پہن لیتا ہے, ناک میں پہن لیتا ہے, یا بالوں میں لگا لیتا ہے, یا آج کل جو بال چلے ایک دم عجیب عجیب لٹے رکھنا, یہ عورتوں کی طرح بنتا ہے. ہاتھوں میں مہندی لگاتا ہے, پیروں میں مہندی لگاتا ہے, یہ عورتوں کی طرح بنتا ہے, عورتوں کی طرح کام کرتا ہے. اور جو عورتوں کی طرح بنے آقا فرماتے اس پر اللہ کی لعنت. جو عورتوں کی طرح بنتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا, حضور نے فرمایا اس کو مدینے سے نکال. جملہ سنو, آقا نے فرمایا مدینے سے نکال دو. ہم تو امید لگائے بیٹھے شفاعت سرکار کریں گے, سرکار جنت میں لے کے جائیں گے, سرکار قبر میں تشریف لائیں گے. وہ صحابی ہیں, آقا علیہ السلام نے مدینے سے نکالا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی الٹی سیدھی حرکت کرتے رہے, سرکار فرمایا چلو شفاعت نہیں کرو, نکلو یہاں سے, جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا, نکلو یہاں سے. اس کے بعد آقا فرمایا قبر میں تو آیا ہو لیکن چہرہ گھما لوں گا, نہیں دکھاؤں گا چہرہ. کیا کر لیں گے ہم لوگ؟ آقا علیہ السلام نے مدینے سے نکالا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا نضربہ, یہ آپ کے غضب کا باعث ہو گیا تو کیا ہم اس کو مارے نہ, پٹائی نہ لگا دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو, ارے جیسا بھی ہے نمازوں کی پابندی کرتا ہے, نمازوں کی پابندی نے بچا لیا. سوچو دنیا میں سزا ملنے سے نمازوں کی پابندی نے بچایا ہے. تو جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا رہا, اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عذاب قبر سے بچا دے. سوچو ذرا, یہ سادات کرام نے کتنا کام فرمایا. مدرسہ کھول دیا, کیوں کھولا؟ امت کی فکر ہے, ان کو اپنے کی کیا ضرورت ہے. سارے بچے تو الحمدللہ عالم اور حافظ, اور اللہ کا کرم یہ جو سلسلہ ہے, اس سلسلے کی حفاظت کی ضمانت الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار صدیق اکبر لے رہے ہیں. سبحان اللہ, وہاں سے چل رہا ہے یہ سلسلہ الحمدللہ. تو مدرسہ کھولا گیا, ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں گھر خرچہ چلانے کے لیے ایک آدمی کی تنخواہ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ مدرسے میں بھی تنخواہ آ جائے تو کام ہو جائے, لیکن ایک آدمی کی تنخواہ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا امت کے اوپر, امت کے اوپر کرم فرمایا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ مدرسوں کا خرچہ اللہ تعالیٰ نے امت پہ ڈالا. اس کا اندازہ آپ کو ایسے نہیں ہوگا. آؤ ترمذی کی حدیث دیکھتے ہیں, آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرما دیا جس کے گھر میں جو سامان ہے وہ لے کر کے آ جائے. حضور نے خالی یہی تو فرمایا. ہم لوگ تو آقا علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. حضور مسجد نبی سے باہر تشریف نہیں لے گئے, آقا علیہ السلام کی اولاد کو چلچلاتی دھوپ میں بلایا جاتا ہے, اور ایک بار نہیں 10 بار, ابھی نہیں بعد میں جمعے گا تب بات بھی کرا دیں گے. ارے یہ ان کا احسان ہے کہ آپ کے گھر میں آتے ہیں. سوچے جہاں آقا علیہ السلام کی اولاد آتی ہے, اللہ تعالیٰ کتنی کرم کی بارش ہے نازل فرمائے. سوچے ذرا, تصور کرے اس کا احساس تو قیامت کے دن ہوگا. آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کے گھر میں جو سامان ہے لے کر کے آ جائے. ہم لوگ تو ہوتے تو کاؤنٹ کرنے لگتے, یار ایک مہینے کا خرچہ چلے گا نہیں چلے گا.
ایک مہینے کا حساب کرتے راشن پانی لگا. ارے ہم لوگ گھر خرچہ نہیں چلاتے. گھر خرچہ کون چلاتا ہے؟ ہم تو خالی ذریعہ لگاتے ہیں. میرا مولا فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی کھلاتے ہیں. کھلانے والی ذات اللہ ہے, روزی بڑھانے والی ذات اللہ ہے. اللہ کی ذات اتنی کرم فرما. جب آؤ ذرا آقا نے فرمایا جاؤ جس کے گھر میں جو سامان ہے لے کر کے آ جاؤ, تو سارے صحابہ اپنے اپنے گھر پہنچے, جس سے جو بن پڑا وہ لے کر کے آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا سامان سمیٹ لیا. جانتے ہیں یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہے. حضرت ابو بکر صدیق پورا سامان سمیٹ لیا. بدن پہ جو کپڑا تھا وہ کپڑا بھی اتار دیا, بدن پہ ٹاپ کا کپڑا پہنا. توجہ دے بھائی کی طرف نہیں تھا. سادات کرام اور علماء کی زیارت کرتے رہے اور ملک طالب علم کی گفتگو سنتے رہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا سامان سمیٹ لیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ بچوں کے لیے کیا ہوگا, اپنا کیا ہوگا. کپڑا بھی اتار دیا, ٹاٹ کا کپڑا پہنا. ٹاٹ کا کپڑا پہن لیا. گھر میں جو سوئی دھاگا وہ بھی رکھ لیا. سوئی کتنے کی آتی ہے؟ 1 روپیہ 2 روپے آج کے دور. سوئی دھاگا بھی رکھ لیا. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کا 2 حصہ کیا. ایک حصہ گھر میں رکھا, ایک حصہ سمیٹا, اور سمیٹنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں. اور عمر آج یہ تصور کر رہے کہ آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا, آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا. ادھر عمر سوچ رہے مصطفیٰ کو ادھر خبر ہو رہا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنا مال تھا سارا مال اکٹھا کیا, ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے لے کے آ گیا. گھر کا آدھا مال آدھا لے کر کے آ گیا, گھر والوں کے لیے آدھا, گھر والوں اللہ اس کے رسول کے لیے آدھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کہتے سرکار میرے گھر میں جتنا سامان تھا سارا سامان سمیٹ کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر کے ایمان کو قربان جاؤ. ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ گھر کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا. سوچے وہ ابو بکر صدیق وہ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی, انہوں نے اپنا سارا مال قربان کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا. آج آقا علیہ السلام کی آل کہہ رہی کہ جامعہ نقشبندیہ کا تعاون کرنا ہے, بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے. یاد رکھو اس کا تعاون کرنے والا وہی ہوگا جو ابو بکر صدیق کا غلام, ابو بکر صدیق کا چاہنے والا ہوگا. اور ایک بات اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, ہر آدمی ہمیشہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں وہاں لوگ جب بیٹھتے چندے کی بات کرتے ہیں, خالی یہ چندے کی نہیں بات کر رہے ہیں, آخرت کی بات کر رہے ہیں. کتنا گٹکا کھاتے ہیں ذرا کاؤنٹ کر کے دیکھیں نا سال بھر. ایک دن کا کم سے کم 50 روپیہ جاتا ہے. کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 جوڑ لینا کتنا ہوگا. ایک گٹکا کھانا کیا آپ کے فائدے کے لیے, لیکن ذرا یہی پیسہ اللہ اس کے رسول کی راہ میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ ایک دانے کی طرح ہے. جس ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے کئی بالیاں نکالی اور اس بالی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے 100 دانے پیدا فرمائے. کیونکہ ذرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوتا ہے. تو آؤ ذرا یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل کو وہ کیا کہتا ہے. آج آدمی کے پاس مال بہت پیارا لگتا ہے, بڑی محنت سے مال آیا, بڑی محنت سے کمایا, وقت بہت محنت سے ملتا ہے. بولے وقت ہمارے کا مشہور ہے, وقت کوڑی کا کیا کہتے ہیں, کام کوڑی کا نہیں, وقت دمڑی بھر نہیں ہے نا, گاڑی بھر نہیں. ایک کہاوت مشہور ہے, لیکن موبائل 24 گھنٹہ لگے, بولے وقت نہیں ہمارے پاس, وقت نہیں. تو آدمی کو وقت اور مال بڑا پیارا لگتا ہے. آؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا جو آدمی محبوب چیز اور سب سے زیادہ پسندیدہ خرچ کرتا ہے اس کی کیا شان؟ تو قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی بہت ساری ہوتی ہے لیکن ایک نیکی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبول نیکی اے مومن تجھے اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک تو اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے. کام مال والے کے لیے مال پیارا ہے, پیسے والے کے لیے پیسہ پیارا ہے, اولاد والے کے لیے اولاد پیاری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان کو راہ خدا میں لگاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں مقبول نیکی عطا فرمائے.
مقبول نیکیاں عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام تو ہمیشہ لے کے حاضر ہیں، صحابہ کرام ہمیشہ لے کے حاضر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور یہ جانتے ہیں مدرسہ میں جامعہ نقشبندیہ، اس میں جو مدرسے میں پیسے آپ لگائیں گے، لوگ کہتے ہیں عام طور سے کہ یار مدرسے میں پیسہ دیں گے تو ہمارا پیسہ کہاں جائے گا، کیسے جائے گا؟ تو یہ اہل بیت اطہار ان کے لیے زکوٰۃ کا معاملہ جانتے ہیں نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اگل دو، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اور زکوٰۃ کا مال نہ میرے لیے حلال ہے نہ میری اولاد کے لیے حلال ہے۔ تو معلوم یہ ہے آپ جو پیسہ دیں گے جو رقم دیں گے الحمدللہ یہ پورا کا پورا راہ خدا میں خرچ ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، اور ایک بات اور، سادات کرام کی ہاتھ میں آپ رکھیں گے، ہاتھ میں رکھ کر کے آپ کو گویا کی گارنٹی لے لیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں گے مولا تیرے نبی کی آل کی بارگاہ میں پیش کریں، یہی نہ معاملہ ہوگا تیرے نبی کی آل کی بارگاہ میں۔ تو رمضان میں خیال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاتھ دعا کے بعد آنے کیسے کریں گے؟ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ہم بھی آپ دونوں ہے نا، جامعہ نقشبندیہ کا تعاون کریں گے نا۔ اچھا حضرت کو بلا کے یا جا کے؟ زور سے بولو نا یار، الحمدللہ۔ اور حضرت اگر خود کرم فرمائے تو حضرت کا کرم ہے، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو سرکار شرف الدین علیہ رحمت الاسلام کے ہاتھ میں بیٹھ کے وعدہ ہوا، سارے مرحوم نہ جانے کتنے اللہ کے ولی ہیں، سب کی بارگاہ میں آپ کا وعدہ ہوا ہے، نہ جانے کہ کون سے ولی کا کب کرم ہو جائے اور اسے محشر گواہی دے دے مولا یہ جامعہ نقشبندیہ کے لیے، جامعہ نقشبندیہ کے تعاون کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے یہ بالا پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے ہمارے سامنے وعدہ کیا۔ اگر یہ کہہ دیں گے تو ہمارا بیڑا۔ اب اس کے بعد اب آتا ہے معاملہ رمضان کا، ایک چیز اور مدرسہ الحمدللہ یہاں تو نہیں ہے، اس کے علاوہ اکولا راستے پر حضرت نے زمین بھی خریدی، الحمدللہ زمین خریدی۔ تو اب زمین خریدی وہاں پر اب سوچے کوئی اگر ایک اللہ کا ولی اگر پڑھ لے گا، ان پر بادشاہ نظام الولی کے پاک یاد آتی۔ بادشاہ نظام الولی نے بغداد شریف میں ایک مدرسہ بنایا جس کا نام مدرسہ نظامیہ ہے۔ بنانے کے بعد وہاں پہ بڑے بڑے علماء کو پڑھنے کے لیے لگایا، پڑھانے لگے وہ علماء کرام، طلبہ بھی پڑھنے لگے، اور علماء پڑھانے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، کوئی اونٹ پر سوار ہوتا تھا۔ تو اپنے یہاں ہوتے نا جیسے دو شراب لگانے والے، یہ کیا تم نے کر دیا بادشاہ، یہ کیا علماء کی ٹھاٹ باٹ ہو گئی، پڑھائی کچھ نہیں ہوتی، ماحول کچھ نہیں ہے۔ ارے پڑھائی کے بارے میں اپنے بچے کے بارے میں پوچھتے اسکول میں کیا پڑھتا، ہم نے تو خود دیکھا سال بھر میں خالی حساب ریاضی کا معاملہ، 1 سے لے کر کے 30 تک کی گنتی یاد کرائی جاتی ہے، لوگ خوش رہتے ہیں 30 دے کر کے، لیکن الحمدللہ یہاں سال بھر بچہ آتا ہے لچا لفنگا ایرا ایک دم تماشا کرنے والا، لیکن آنے کے بعد الحمدللہ اس کا لباس بھی اسلامی ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ قبر پر فاتحہ پڑھنے لگتا ہے، اور جو بچہ قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص جنت میں تھا، اس کا رتبہ بلند ہو گیا، رب کی بارگاہ میں اس کے مولا میرا رتبہ کیوں بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفار والا دکالر، ارے تو چلا آیا لیکن ایسا بچہ چھوڑ کے آیا جو تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو ان مدرسوں میں بچے آتے رہیں گے، آپ کو الحمدللہ بخشش کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں رتبہ بلند فرمائے گا، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ رتبہ بلند فرمائے گا۔ تو بادشاہ نظام الملک کے لوگوں نے چڑھانا شروع کر دیا، کیا ہے پڑھائی ہوتی نہیں، یہ ہے وہ ہے، عجب باتیں کرنا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ ہوتا پہلا قدر تحقیق کرنے کا ارادہ کر لیا، رات میں نکل پڑا تحقیق کرنے کے لیے۔ کیا دیکھتا ہے کہ سب سو رہے ہیں، کوئی اپنے کمرے میں، کوئی کہاں سب سو رہے ہیں، پورے میں پھیلے ہوئے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے، درخت ہے، درخت کے نیچے ایک بچہ چراغ جلا کر کے پڑا، کیا جلا کر کے، سبحان اللہ بول دو یار، کیا جلا کر کے پڑھا، چراغ جلا کر کے پڑھا۔ یہ پڑھنے والوں کا شوق ہوتا، چراغ جلا کر کے پڑھا۔ تو بادشاہ نظام الملک قریب گیا اور جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے، چراغ جلا کے بچہ کس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، وہ کتاب جس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ بات جانتے سویرے بادشاہ نے کیا کہا، میری بخشش کے لیے یہی ایک بچہ کافی ہے، کیونکہ وہ بچہ معمولی بچہ نہیں تھا، وہ بچہ وہی تھا جس کو وقت کا امام غزالی کہا جاتا ہے۔ سوچے بادشاہ نے کیا کہا، ایک بچہ پڑھ رہا ہے، ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، سبحان اللہ۔ تو جامعہ نقشبندیہ میں
ایسے الحمدللہ مرشد اجازت کا کرم، صاحب سجادہ کا کرم، الحمدللہ سارے بچے نرالے، لیکن ایک بچہ بھی اگر ولی بن گیا اللہ کا، یا ولی کوئی بچہ لا کر کے پڑھ لیا تو آخرت میں بخشش اور مغفرت کا سامان وہی بچہ بن ہے نا۔ تو اکوڑا کی سرزد راستے پہ کیا ہے، حضرت نے زمین بھی خریدی ہے، اس کے تعاون میں بھی مدد دے رہا ہے، تو کیا حصہ لیں گے آپ؟ ارے بہت دکھی دل سے بول رہے ہیں، لیں گے؟ ہاں مولانا بھی بول دیں گے، سب کو گواہ بنا دیا آپ نے، ہے نا۔ جو بل پڑے، جانتے ہیں حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان، کوئی اپنے تعاون کو کمزور نہ سمجھے کہ یار میں کیا دوں گا، میں غریب ہوں، میں کیا دوں گا۔ ارے غریب تو وہ دیتا ہے جو امیر بھی نہیں دے پاتا، لیکن اس سے امیر برا نہ مانے گا، کیونکہ امیر کو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر جیسا جذبہ عطا فرمایا تو بیڑا پار ہو جائے، ہے نا۔ تو حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان جب جامعہ شرعیہ کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے چندہ کرنا شروع کیا، تو ایک بوڑھی ضعیفہ خاتون ایک انڈا لے کے آئی، انڈا موٹی کا انڈا، کتنے کا ملتا ہے انڈا؟ 5 روپے کا۔ کتنے کا انڈا ملتا؟ 5 کا۔ انڈے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، 5 روپے کا انڈا، لیکن اس بوڑھی ضعیفہ خاتون نے محبت اور اخلاص سے پیش کیا۔ جب حافظ ملت نے اس کی نیلامی کی ہے تو الحمدللہ اس کی قیمت 50,000 حاصل ہوئی۔ تو اپنے تعاون کو کمزور مت سمجھیں، آپ سے جو بڑھ کر تعاون کرے، انشاءاللہ جامعہ نقشبندیہ میں آنے کے بعد آپ کا پیسہ ہوگا تو وہ لوہے کا، لیکن رب کی بارگاہ میں درہم و دینار کا کام ادا کرتا ہے نا۔ تو تعاون کرے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا بھی معاملہ آتا ہے۔ اب رمضان میں بعد کے دور میں پیاز 42 ڈگری 45 ڈگری دھوپ پر روزہ کرنا، یہ سب موضوع جو دیے گئے انہیں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرشد اجازت و صاحب سجادہ مفتی برائے کی دعائیں عطا فرما دے۔ اور ابھی تو نعمتیں تازہ ہوں، جو درخت نیا ہوتا ہے اس کے اندر کوپل بھی الگ الگ نکلتے ہیں، ان کو تراشا جاتا ہے، خراشا جاتا ہے، اس کے بعد اسے لایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تراشنے والے، خراشنے والے، پرداخنے والے جو ہے ماشاءاللہ موجود ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب روزے کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ بھائی اس گرمی ہے کیسے روزہ رکھیں گے، کیا کریں گے۔ ارے ہم لوگ کیا جانے روزے کی خبر، اہنسم بننے کے لیے انسان پریشان ہے، ماں جانے جو بیمار میں ڈاکٹر، نوجوان ہمارا حجاب کی دکان میں بیٹھا ہے، روز وہ کیا کہتے ہیں چہرہ صاف کرا رہا ہے، دھلا رہا ہے، تمکین کر رہا ہے، لیکن خوبصورتی کا راز کہاں؟ آپ حضور سے پوچھتے ہیں۔ غنیت الطالبین کی حدیث پاک راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو جب زمین پر آئے تو پہلی بار سورج کی شعاع اور کرنوں نے آپ کو جسموں کا بوسہ لیا، تو لینے کی وجہ سے آپ کا بدن کالا پڑ گیا، سیاہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میرا بدن کالا ہو رہا، میرا بدن سیاہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15 رکھو، تم کو جنت جیسی خوبصورتی مل جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب 13 کو رکھا تو 1 تہائی، 14 کو رکھا 2 تہائی، اور 15 کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کو جنت جیسی خوبصورتی عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا روزے کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ خود بخود خوبصورتی چہرے پہ عطا فرمائے۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے پیارے، ذرا آؤ روزے کو دیکھو، پیاس لگی ہے، گرمی ہے، ہم روزہ رکھیں گے، تکلیف ہوگی، معاملہ بڑا بےچینی کا ہوگا۔ تو تفسیر عزیزی کے اندر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ اس بات کہ آپ کی توجہ ہے نا، ہاں ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں لوگ، رسکائی لوگ تھوڑا دیر دیکھتے ہیں، لگتا ہے توجہ ختم ہو گئی، اور جہاں توجہ ختم ہوتی میری بات بھی ختم ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ سبق سناتے ہیں، سبق سنانا بہت اہم ہے۔ تراویح میں جو سمجھ میں نہیں آتا لوگ بڑے سننے کے لیے جاتے ہیں، ابھی وہاں سوال کرتے ہیں، میں چالو ہو جاتا ہے، ابھی موبائل وغیرہ کا بھی معاملہ بڑا عجیب رہتا ہے، چاند کے بارے میں دیکھنا کتنے ہنگامے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، بولے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والا بڑا عظیم ہے۔ یہاں پر ایک روایت بڑی اچانک یاد ہے، مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا، ارشاد فرماتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو صحابہ میں یہ اختلاف ہو گیا کہ غسل دیا جائے کہ نہ دیا جائے، غسل دیا جائے کہ نہ دیا جائے۔ اتنے میں ایک آواز آئی کہ اللہ کے نبی پاک ہے، ان کو نہلایا نہیں جائے گا، غسل نہیں دیا جائے گا۔ صحابہ میں پہلے سے تو اختلاف تھا، اب اور معاملہ بڑھ گیا، لیکن حضور کے چچا کیا فرماتے ہیں، ایسی آواز جس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں، بولنے والا کون ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیوں
بول رہا ہے جس کے بارے میں تصدیق نہیں ہے، ہم اس کی وجہ سے اسلامی اصول کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اتنے میں ایک دوسری آواز آئی کہ اللہ کے رسول کو غسل دیا جائے۔ پہلے جو آواز آ رہی تھی وہ شیطان کی آواز آئے، اور میں اللہ کا بندہ خضر بول رہا ہوں، میں اللہ کا بندہ خضر بول رہا ہوں۔ تو یہ واٹس ایپ فیس بک پہ چل رہا ہے، چاند ہو گیا نہیں ہوا، بہت سارے معاملات ہو رہے۔ تو یہ ایمانی تقاضا ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اسلامی قانون پر اتنا زبردست جمع ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بتایا۔ تو رمضان کے موقع پہ بہت سارے لوگ بولتے بابا گرمی زیادہ ہے، پیاس بہت لگتی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ پانی اگر آپ پی لیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، اس کی گارنٹی ہے آپ کو؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کھانا کھانے کے بعد بھوک مٹ جائے، کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ بغیر کھائے بغیر پیے آدمی سلامت رہے، اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ ضرور لیتا ہے۔ چنانچہ کنز العمال کے ایک حدیث پاک، ایک شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جنت میں فرشتے لے کر جاؤ۔ جب جنت میں جانے کا حکم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ تیرا داخلہ جو جنت میں ہو رہا ہے تیرے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ تیرے عمل کی وجہ سے یا میری رحمت کی وجہ سے؟ تو کہتا ہے میرے عمل کی وجہ سے، میں نے کام ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے فرشتے لے کے جاؤ۔ فرشتے لے کر چلے، چند قدم چلا، پیاس لگ گیا، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا تشنگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی نیکیاں دے، اس کے بعد پانی ملے گا۔ پانی دیا گیا، پھر چند قدم چلا، پھر پیاس، پھر نیکیاں لی گئی، پانی دی، جنت کے دروازے تک پہنچا، ساری نیکیاں ختم۔ بار بار پیاس لگ رہی ہے، بار بار نیکی دینے کے بعد پانی مل رہا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا تیرا داخلہ جو جنت میں ہو رہا عمل کی وجہ سے یا رحمت کی وجہ سے؟ تو رونے لگا، کہتا ہے مولا میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ نہیں ہو رہا ہے، میرا داخلہ تو تیری رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو دیکھو پیاس بار بار لگ رہی ہے، بار بار لگ رہی، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم خالی فجر کو کیا کہتے ہیں سحری میں پیے، شام تک تشنگی کا احساس نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ بڑا قریب ہے۔ تو تفسیر عزیزی کے اندر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام سمندر کے سفر میں چلے جا رہے تھے، روزے دار تھے، سمندر کے سفر میں دھوپ تیزی سے اور پیاس برداشت کرنے کی طاقت صحابہ کی۔ اتنے میں ایک ہاتھی کی غیبی سے آواز آئی، وہ آواز یہ تھی کہ یہ دیکھو اللہ کے لیے ان لوگوں نے پیاس کو برداشت کیا ہے، اللہ کے لیے ان لوگوں نے پیاس کو برداشت کیا، یہ یہاں پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ہاتھوں انہیں جامع کوثر عطا فرمائے۔ تو اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کرو، روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ہاتھوں تمہیں جام عطا فرمائے گا۔ بہت بڑی بات ہے پیارے بہرحال خانقاہ نقشبندیہ سے جڑے رہیں اور خانقاہ کا تعاون کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غلامان خانقاہ نقشبندیہ رکھے اور انہی کے سائے میں موت عطا فرمائے اور انہی کے سائے میں محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات سبقت لسانی کی وجہ سے نکل گئے تو سب کو میں گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من ذنوب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان